رائزنگ پاکستان میں آج ہم نے خوشحال خان خٹک کو یاد کرنا ہے. آج ان کی برسی ہے اور 17ویں صدی میں ایک ایسی شخصیت جس کو آج کا نوجوان بھی یاد کرتا ہے, ان کی فکر کے ساتھ اپنی فکر کو جوڑتا ہے. اور جیسا کہ بریک سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ تلوار اور قلم کا ایک بہت ہی حسین کمبینیشن ہے جو خوشحال خان خٹک میں ہمیں نظر آتا ہے. اور آج ان کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں. ڈاکٹر حنیف خلیل جو کہ خود ایک محقق ہیں, ایک ادیب ہیں, اور قائد اعظم یونیورسٹی میں جو پاکستان اسٹڈیز کا انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ڈائریکٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید, بہت شکریہ, ویلکم ٹو رائزنگ پاکستان. اور ہمارے ساتھ عبید خان موجود ہیں جن سے پہلے بھی آپ رائزنگ پاکستان میں مل چکے ہیں. خماریان بینڈ کے لیڈ ووکلسٹ ہیں, اور خوشی ہوتی ہے ایسے نوجوانوں کو دیکھ کر کہ جو صرف نیا پشتو اردو, آپ تو خیر بہت سی زبانوں میں حفظ زبان ہے, اصل میں حفظ زبان ہے, میوزک نہیں کریٹ کر رہے, لیکن 17ویں صدی میں یا 18ویں صدی میں جو سوچ اور جو فکر اس خطے نے پوری دنیا کو دی, آپ کی نسل اس کی امین ہے اور آپ اس کو اون بھی کرتے ہیں. سو عبید, ویلکم ٹو رائزنگ پاکستان ونس اگین. تھینک یو ویری مچ. عبید ہمیں ساتھ ساتھ کچھ خوشحال بابا کا کلام بھی سنائیں گے, اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, خوشحال خان خٹک کی شخصیت پہ تو ذہن میں نہیں کہ کہاں سے بات شروع کریں, کہیں سے بھی شروع کر دیتے. کوئی ایک وصیت تھی ان کی, بڑی یادگار وصیت تھی, جس کو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے پھر اس فکر سے اپنی فکر کو جوڑا اور ایک نظم, وہاں سے بات میں شروع کرنا چاہوں گا. وہ کیا کہانی ہے؟ بہت اچھی بات کی توصیف آپ نے. خوشحال خان خٹک نے ایک وصیت کی تھی, چونکہ ان کا مقابلہ اور ان کی دشمنی اور مخاصمت رہی مغلوں کے ساتھ, تو مغلوں سے ان کے دل میں ایک نفرت سی تھی. تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب بھی میں مروں گا تو میرا مزار ایسی جگہ بنائیں جہاں پر مغل گھڑ سوار جو گھوڑوں پہ سواری کرے, وہ گزرتے ہوئے ان کے گھوڑوں کے پیروں سے اٹھنے والا گرد میری قبر پر نہ پڑے, ایسی کسی جگہ میرا مزار بنائیں. مطلب مغلوں کی اپروچ سے باہر ہو. اس بات پر علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی اور اس کو عنوان دیا خوشحال خان خٹک کی وصیت. میں تھوڑے سے دو چار شعر آپ کو سناؤں. جی توصیف. نظم ایسی ہے کہ قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم, کہ ہو نام افغانیوں کا بلند, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے, ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. اور آگے جو وصیت والے دو شعر ہیں نا, ایک تو یہ ہے کہ مغل سے کسی طرح کمتر نہیں, کوہستان کا یہ بچے ارجمند, اور کہوں تجھ سے اے ہمنشی دل کی بات, وہ مدفن ہے خوشحال خان کو پسند, اڑا کر نہ لائے جہاں باد کوہ, مغل شہ سواروں کی گرد سمند. یہ اقبال کی نظم ہے. کیا خوب. اچھا, یہ کتنا انٹرسٹنگ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. اور مجھے اچھا اب یہ بتائیے کہ انہوں نے رومانوی شاعری بھی کی, لیکن ایک طرز حیات بھی دیا. ایک جو اقبال کے ہمیں مرد مومن کا ایک کانسیپٹ ملتا ہے, اس کے ایک جدا رنگ ہمیں خوشحال بابا کے ہاں بھی ملتا ہے. کچھ اس مرد مومن کے بارے میں ذرا بتائیے کہ خوشحال خان خٹک کا وہ کیا کانسیپٹ تھا, وہ کیا امیج تھا, وہ کیا برانڈ تھا جو انہوں نے 17ویں صدی میں ہمیں دیا. بالکل توصیف. دیکھیے ہمارے ہاں بہت بڑی شخصیات کچھ ایسی ہے جنہوں نے ایک سمبل ڈیولپ کیا ہوا ہے, جیسے نیٹشے کا سپر مین ہے, جیسے اقبال کا مرد مومن ہے. تو خوشحال خان خٹک کا جو مثالی شخصیت کا سمبل ہے وہ ہے ننگیالے. ننگیالے مینز غیرت مند, بہادر. تو انہوں نے اپنی شاعری میں جا بجا ننگیالے کا نام لے کے ان کی صفات بیان کی ہوئی ہے. اور کہیں کہیں تو وہ صفات اتنی دلکش نکلی کہ اقبال نے ان کو فالو کیا. جیسے خوشحال خان خٹک ننگیالے کے تصورات میں یہ کہتے ہیں نا کہ میری شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ دشمنوں کے لیے سخت ترین اور دوستوں کے لیے بہت نرم ہوں. تو وہ کہتے بھی ہے کہ پسختے و پنرمے کے حغز زیم, یعنی سختی اور نرمی میں ایس جیسا ہوں. اس پہ اقبال نے کہا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو یہ مرد مومن اصل میں اس ننگیالے کا ایک ٹرانسلیشن سمجھے, ایک کاپی سمجھے, یا ایک فالو اپ سمجھے. تو اقبال نے مرد مومن کا تصور تو لیا, لیکن خصوصیات وہی رکھی جو خوشحال کے پشتون ننگیالے کی مثالی شخصیت میں تھی. انٹرسٹنگ. میں مزید سمجھا دیتا ہوں, چونکہ آپ نے ابتدا اس بات سے کی تھی کہ خوشحال خان خٹک صاحب سیف و قلم ہے. تو پہلے شعر میں یہ والی بات ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ تو رچی تیریگی خو گزار لرکنا, زلف چی ول ول شی نخپل یار لرکنا.
ریئلزم اور رومانٹسزم کا امتزاج ہے کہ تلوار اگر تیز ہوتی ہے تو وار کرنے کے لیے، اور زلفیں اگر بکر جاتی ہے تو اپنے یار کے لیے. تو رومانٹسزم اور تلوار کو مکس کر کے دو صفات بیان کی ہے، جو ایک تلوار والی ہے اور ایک رومانٹسزم والی ہے. اور اگلا شعر بھی بڑا دلچسپ ہے توصیف. وہ وائز کو کہتے ہیں کہ مجھے کیوں منع کرتے ہو کہ خوبصورت لوگوں پہ نظر نہ ڈالو، خدا نے آنکھیں دی ہے تو دیدار ہی کے لیے تو دی. واہ واہ، اب مجھے سمجھ آئی کہ یہ والی جنریشن کیوں ان شعروں سے ابھی تک جڑی ہوئی. اچھا، تو عبید یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ وہ کلام جو ہے یہ بھی کئی سالوں پرانی کمپوزیشنز ہیں، اور کیا خوشحال بابا کا کلام جو ہے وہ آپ کی جنریشن نیا پروڈکشن بھی کر رہی ہے، یعنی نئی اس کی کوئی طرز بنے اور ان کا کوئی کلام اٹھایا جائے، یا پرانے ہی جو ہمارے ہسٹوریکلی میوزک کے اندر روایت میں جو چیزیں پڑھی ہیں انہی کو آپ لوگ ریکریٹ کر رہے ہیں؟ جی، میں ایک اس میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا. خوشحال بابا کی جو پوئٹری ہے وہ بہت زیادہ عام فہم نہیں ہے، مطلب عام لوگ اس کو زیادہ آسانی سے نہیں سمجھ سکتے. جو پہلے زمانے میں یا پہلے جن سنگرز نے ان کو کمپوز کیا ہے ان کی شاعری کو، وہ ان کی کلیات میں سے جو ایزی کنسیڈر میں عام فہم، جی جو عام فہم کنسیڈر کی جاتی ہے وہ انہوں نے آلریڈی کر دی ہے. تو ابھی نئی جنریشن میں بھی لوگ کر رہے ہیں کام. جیسے کچھ 1-2 سال پہلے کی بات ہے، ہم نے ایک ان کا بڑا ایک مشہور کلام ہے دا صبا بعد گزر پچمن بیا کا، وہ میں نے اور میرے ساتھ ایک اور ینگ سنگر ہیں بلاول سعید، ہم نے اس کو گایا اور لوگوں نے بڑا پسند کیا. تو لوگ ہیں جڑے رہنے کی کوشش کرتے ہیں خوشحال بابا کی پوئٹری کے ساتھ، لیکن چونکہ عام فہم نہیں ہے تو وہ ذرا ایک بیریئر اس میں ہے. اچھا، عام فہم سے مراد اس وقت عبید کی ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ مشکل الفاظ، مشکل پسند شاعر؟ یہی ہماری کلاسیکی شاعری پہ فارسی اور عربی کے کلاسک کا بڑا اثر ہے. بالکل. تو پشتو شاعری میں فارسی عربی کے وہ الفاظ ہیں، ایک اس نے پیچیدگی پیدا کی ہے، مشکل پیدا کیا ہوا ہے. دوسرا یہ کہ کلاسک شاعری میں ڈیپتھ بہت ہوتی ہے، اور وہ جو شعری تکنیک ہے وہ بہت زیادہ اس سے کام لیا جاتا ہے، تو عام قاری کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے. یہ جو عوامی شاعری ہے، فوک پوئٹری ہے، وہ سیدھا پہنچ جاتی ہے. لیکن کلاسیکل میں ٹیکنیک بھی اور فارسی عربی الفاظ کا ذخیرہ بھی اس کو مشکل بنا دیتی ہے. اب دیکھیے، 17ویں صدی کا مطلب ہے 17، 18، 19، 20، 21، تقریباً 500 سال، 400-500 سال پرانی بات. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک اچھا ادیب جو ہے وہ چاہتے نہ چاہتے بھی اپنے اس عہد کا راوی ہوتا ہے، اپنے اس عہد کا تاریخ دان ہوتا ہے. تو اگر ہم آج سے 500 سال پہلے، 400 سال پہلے کی تاریخ اس خطے کی پڑھنا چاہیں تو خوشحال بابا کی شاعری، ان کے کلام میں کس حد تک یہ کام ہمیں ہوتا نظر آتا ہے؟ یہ توصیف خوشحال خان خٹک بہت بڑا تاریخ دان ہے. ہم اس کو محض شاعر لے لیتے ہیں. ان کے تاریخ کے سورسز شاعری بھی ہے اور شاعری کے علاوہ نثر بھی ہے. انہوں نے ایک تو پختونوں کی اصل نسل پہ ایک کتاب لکھی کہ پختون بنی اسرائیل ہے، آریائی نسلوں سے ہے، کس قبیلے کس اوریجن سے ہے. اس پہ کتاب لکھی لیکن وہ چھپ نہ سکی، اور وہ بڑی ایک طرح سے دیکھا جائے تو بڑا ایکیڈیمک، بڑا ایکیڈیمک ورک. جی لیکن انہوں نے اپنی ایک ڈائری سمجھے، ایک اپنی سوانح عمری سمجھے، وہ لکھی ہے، اس کو نام دیا ہے بیاض. اس بیاض سے اس کے ایک پوتے نے اپنی تاریخ میں بڑا استفادہ کیا. پوتے کا نام ہے افضل خان خٹک، کتاب کا نام ہے تاریخ مرصع. وہ تاریخ مرصع بیس ہے خوشحال خان خٹک کی تاریخی معلومات پہ. ایک تو یہ بات، لیکن وہ خود ان کا کام جو ہے وہ نہیں ہے، نہیں، خوشحال کا اپنا کام نہیں چھپ سکا، وہ ان کے ریفرنسز تاریخ مرصع میں آ گئے. دوسری بڑی بات جو ان کی اپنی شاعری ہے نا، وہ صرف رومانٹک شاعری نہیں ہے، وہ ایک اپنے عہد کی تاریخ ہے. آپ جانتے ہیں کہ خوشحال خان خٹک کا مغلوں کے ساتھ بڑے جھگڑے، بڑی وہ مخاصمت رہی، تو اس کی پوری تاریخ ان کی کتابوں میں ہے. فراق نامہ ان کی ایک منظوم کتاب ہے، پوری مغل ہسٹری ہے اس میں. شاہ جہان کے ساتھ تو یہ پرو مغل تھے، لیکن جب اورنگزیب عالمگیر آئے تو یہ اینٹی مغل ہو گئے، کیونکہ اورنگزیب نے قید میں ڈالا. دکن میں رتنبور قلعہ میں قیدی کیا، 2 سال قید میں رہے. رہائی کے بعد یہ اپنی پوری تحریک کے ساتھ مغلوں کے خلاف آ گئے. تو یہ پوری تاریخ ان کی شاعری میں موجود ہے، ان کی نسل کی، ان کے بیٹوں کی، ان کے دوستوں کی، دشمنوں کی، اور اپنے دور کے تحریکوں کی، نفسیات کی، رجحانات کی پوری تاریخ ان کی شاعری میں موجود ہے. جب ہم ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ ہمارا
جو ویسٹرن ہسٹورین ہے، جو ویسٹ نے ایسٹ کی ہسٹری لکھی، کیا اس میں ہمیں ویسٹرن ہسٹورینز جو ہیں وہ خوشحال بابا کہ ان چیزوں کا ریفرنس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ دیتے ہیں. میجر راورٹی ایک اسکالر ہے، 1862 میں ان کی ایک کتاب چھپی ہے، سلیکشن فرام دی پوئٹری آف دی افغانس. تو اس میں ایک تو 100 پوئمز آف خوشحال کو کنورٹ کر دیا گیا ہے انگریزی میں، اور اس کے ساتھ لکھا ہے نثر میں پورے حالات اور وہ تاریخ، اور وہی کتاب علامہ اقبال کے ہاتھ لگی. تو اقبال اتنے انسپائر ہوئے کہ مزید خوشحال کے بارے میں جستجو کی، جاننے کی کوشش کی، سورسز نکالے. لیکن جو ویسٹرن اسکالرز ہیں، راورٹی کے علاوہ بھی کچھ اسکالرز نے اس پہ لکھا ہے خوشحال خان خٹک کے بارے میں. اولف کیرو نے لکھا ہے، ایلفنسٹن نے لکھا ہے، جے ڈبلیو اسپین نے لکھا ہے. تو خوشحال پہنچے ہیں ویسٹرن اسکالرز تک، یورپی اسکالرز تک پہنچ چکے ہیں. روئے زمین پر تیرے جیسے دل بر یا دل لینے والی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کہ تیرا چہرہ پریوں جیسا ہے، تیری زلف مشک و عنبر جیسے خوشبودار ہے، تیرا گل آزار یعنی آپ کے جو گال ہے وہ پھول جیسے کھلے ہوئے ہیں، تیرا جو رفتار ہے وہ گھوڑے جیسے جلالی رفتار ہے. تو اس زمین پہ تو تیری جیسے دل لے جانے والی ہے ہی کوئی نہیں. واہ جی واہ، واہ جی واہ. اب یہ بھی مجھے سمجھ آیا کہ آج کل کی نسل کو کیوں یہ شاعری پسند ہے. آج کی نسل کیا، خوشحال بابا نے جو 400 سال پہلے باتیں کی ہیں نا، وہ آج بھی تر و تازہ ہے، نئی ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں آئندہ 400 سال کی نسل بھی خوشحال کو پڑھیں گے اور تازگی پائیں گے اس میں. یہ جو آج دونوں چیزیں ہمیں عبید نے سنائی ہیں، یہ انہوں نے خود سلیکٹ کی تھی یا آپ نے مشورہ دیا؟ نہیں، خود سلیکٹ کی تھی، خود سلیکٹ کی تھی. عبید سے میں اس پروگرام اگر آپ نے بھی سلیکٹ کی تھی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. بتا نہیں، عبید ہمارے اسٹوڈنٹ ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں، لیکن اس سلیکشن میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. عبید تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. خوشحال بابا کی شخصیت اور ان کا کام اور ان کی فکر جو ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ ظاہر ہے 15-20 منٹ میں اگین اس کو اس دریا کو کوزے میں بند کرنا ممکن نہ تھا. لیکن بہت بہت شکریہ. دیکھیے میں یہ سوچ رہا تھا ابھی جب عبید یہ کلام ہمیں سنا رہے تھے کہ آج سے 400 سال پہلے، 500 سال پہلے نہ بجلی تھی، نہ کیمرہ تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ گٹار، نہ. اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ جو چیز ابدی ہوتی ہے نا، جی جی، وہ فکر ہوتی ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. سب سے زیادہ دیر پا اور ہمیشہ رہ جانے والی چیز ہوتی ہے سوچ اور فکر. بجلی، پہیا، گٹار، میوزک، کیمرہ، ٹیکنالوجی، انسٹاگرام، انٹرنیٹ، یہ شاید اتنی دائمی چیزیں نہیں ہیں جو فکر رہ جاتے ہیں. فکر ہی کی وجہ سے تو خوشحال 400 سال بھی بعد بھی زندہ ہے اور ہزاروں سال زندہ رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کو آج کا رائزنگ پاکستان کیسا لگا؟ ہمارے انسٹاگرام پہ اور ہمارا جو رائزنگ پاکستان کا جو موبائل نمبر ہے، جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ نے ہمیں ضرور فیڈ بیک دینا ہے. خوش رہیے، ملیں گے پھر. خدا حافظ.